سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید جزیرہ، مصنف نسیم حجازی۔ ایپیسوڈ 4، جاپانی اخبار نویس کے مشاہدات۔ ہز میجسٹی کنگ سائمن کی مسند نشینی کے زمانے میں جاپان کے ایک مشہور اخبار کا رپورٹر شنکو منکو سفید جزیرے کے دارالحکومت میں مقیم تھا۔ اسے 2 ماہ کے عرصے میں جزیرے کے حالات پر ایک مفصل رپورٹ تیار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ شنکو منکو کوئی 8 ہفتے مختلف مقامات کی سیر و سیاحت کرنے کے بعد دوبارہ جزیرے کے دارالحکومت میں پہنچا تو وہاں کنگ سائمن کی آمد پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ شنکو منکو نے کسی توقف کے بغیر اپنے اخبار کے ایڈیٹر کے نام اس مضمون کا تار بھیجا: جزیرے کے طول و عرض کا دورہ مکمل کرنے کے بعد میرا ارادہ تھا کہ 2 دن دارالحکومت میں آرام کروں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کچھ دن اور یہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ یہاں ایک ناقابل یقین واقعہ پیش آ چکا ہے۔ کل شاہی قلعے کی 4 دیواری کے اندر آسمان سے ایک راکٹ گرا تھا۔ اس راکٹ سے ایک زندہ انسان، جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ مریخ کا ایک باشندہ ہے، برآمد ہوا اور لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اس کا نام سائمن ہے۔ میں وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ ممکن ہے کہ انگلستان کا وہ راکٹ جو مریخ کی طرف روانہ ہوا تھا یہاں آ گرا ہو، لیکن یہاں کے عجوبہ پسند لوگ راکٹ سے برآمد ہونے والے مسافر کے متعلق یہ بات سننا تک گوارا نہیں کرتے کہ وہ مریخ کے سوا کسی اور جگہ سے آیا ہے۔ اس کے متعلق یہ خبر بھی مشہور ہے کہ اس نے ایک با اثر شہزادی کے بجائے ایک عام لڑکی کو اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس مہینے کی 20 تاریخ کو ان کی شادی ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ اس جزیرے میں عنقریب کئی اور دلچسپ واقعات پیش آئیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ عرصے مزید یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی جائے۔ چند گھنٹے بعد شنکو منکو کو اس تار کا یہ جواب بھی ملا تھا کہ تمہاری اطلاع بہت دلچسپ ہے اور تمہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ جب تک مریخ کے مسافر کے متعلق تمام معلومات حاصل نہیں ہوتی تم وہیں ٹھہرو۔ سفید جزیرے کے نئے بادشاہ کے متعلق تمہاری طرف سے جو خبریں آئی ہیں وہ سب صفحے اول پر شائع کی جائیں گی۔ تمہاری تنخواہ میں 50% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد شنکو منکو 1 سال وہاں ٹھہرا رہا۔ چونکہ کنگ سائمن نے اپنی مسند نشینی سے 48 گھنٹے بعد بیرونی ممالک کی ڈاک اور تار پر سینسر بٹھا دیا تھا، اور غیر ملکی اخبارات کے نامہ نگاروں کو ایک سرکاری اعلان کے ذریعے سختی کے ساتھ یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ بادشاہ سلامت کے متعلق کوئی ایسی اطلاع نہ بھیجیں جس سے ان کی وفادار رعایا کے جذبات مجروح ہوں۔ اس لیے شنکو منکو اپنے قیام کے دوران میں انتہائی محتاط رپورٹیں بھیجنے پر اکتفا کرتا رہا۔ اپنے اخبار کے ایڈیٹر کو وہ ایک خفیہ پیغام کے ذریعے یہ بتا چکا تھا کہ جب تک میں یہاں ہوں میرے لیے کنگ سائمن کی تمام کارگزاریوں کی تفصیلات لکھنا ممکن نہیں، کیونکہ اس صورت میں مجھے 1 منٹ کے لیے بھی یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ سفید جزیرے کے حالات کے متعلق میں اپنی صحیح اور مفصل رپورٹ اس وقت پیش کروں گا جب آپ مجھے یہاں سے بلا لیں گے۔ میرے سوا تمام غیر ملکی نامہ نگار یہاں سے نکالے جا چکے ہیں، اور اب تک میرے لیے یہاں قیام کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے کنگ سائمن کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے یہاں غیر ملکی سفیروں سے کہیں زیادہ مراعات حاصل ہیں۔ میں بلا روک ٹوک شاہی محل میں آ جا سکتا ہوں۔ کنگ سائمن اور ان کی ملکہ ہر ہفتے 2-1 بار مجھے کھانے پر بلاتے ہیں۔ میں ایسی باتیں معلوم کر چکا ہوں جو ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ جب میری اصل رپورٹ شائع ہوگی تو ہمارے اخبار کی اشاعت دگنی ہو جائے گی، لیکن یہاں رہتے ہوئے میں کنگ سائمن کی ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ 1 سال بعد شنکو منکو نے ایک اور خفیہ پیغام کے ذریعے اپنے ایڈیٹر کو مطلع کیا کہ اب اس جزیرے میں میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ میرے پاس اخبار کے لیے اتنا مواد جمع ہو چکا ہے کہ ہم کم از کم 3 مہینے ساری دنیا کی توجہ
اپنی طرف مرکوز رکھ سکیں گے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آ گیا اور وہ رپورٹ جو میں نے تیار کی ہے ضائع ہو گئی تو ہمارے اخبار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ میں نے یہاں جو دیکھا ہے وہ نہ صرف جاپان بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دے گا۔ اس لیے میں انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے کسی تاخیر کے بغیر واپس بلوا لیا جائے۔ اور اخبار کے ایڈیٹر نے یہ اطلاع ملتے ہی شنکو منکو کو یہ پیغام بھیجا کہ تم فوراً واپس چلے آؤ۔ روانگی سے قبل شنکو منکو کو مقامی اخبار نویسوں نے ایک شاندار الوداعی پارٹی دی تھی اور سوفیت جزیرے کی حکومت نے یونیورسٹی کے ارباب اختیارات کو یہ حکم بھی دے دیا تھا کہ ایک غیر جانبدار اور محتاط صحافی کی حیثیت سے شنکو منکو کی خدمات کے صلے میں اسے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی دی جائے۔ شنکو منکو کے ٹوکیو واپس جانے سے چند دن بعد جزیرہ سوفیت کے چشمدید حالات کے متعلق اس کی نئی رپورٹ بالاقساط شائع ہونے لگی تھی۔ دنیا کے ہر قابل ذکر اخبار میں اس رپورٹ کے تراجم شائع ہونے لگے۔ اب اعلیٰ حضرت کی حکومت نے فوراً جوابی کارروائی کی ضرورت محسوس کی اور تمام غیر ملکی اخبارات کا داخلہ بند کر دیا۔ ہم یہاں پر شنکو منکو کی رپورٹ کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے، ہر مجسٹی کنگ سائمن اس دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ مجھے اس بات کا 100% یقین ہے کہ وہ مریخ کے باشندے نہیں۔ ان کی تقریبی صلاحیتوں کا جائزہ لینے کے بعد میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مریخ پر ان کے دل و دماغ کے چند اور انسان آباد ہیں تو نظام شمسی میں ایک دن کے لیے بھی توازن نہیں رہنا چاہیے۔ یہ سعادت ہماری زمین کے سوا کسی اور سیارے کے حصے میں نہیں آئی کہ وہ صدیوں سے غیر معمولی حوادث کے تھپیڑے کھانے کے باوجود قائم و دائم ہے۔ میں اپنے وہ تمام الفاظ واپس لیتا ہوں جو میں نے اپنی گزشتہ رپورٹ میں کنگ سائمن اور ان کی رعایا کے متعلق لکھے تھے، اور قارئین کو حلف اٹھا کر اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میں نے دوسری رپورٹ میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا ہے۔ میری یہ رپورٹ سنی سنائی باتوں کے بجائے ذاتی معلومات اور عینی مشاہدات پر مبنی ہے۔ سابق حکمران کی وصیت کے مطابق سوفیت جزیرے کے لوگوں نے سر سائمن کو صرف 3 سال کے لیے اپنا بادشاہ بنایا تھا۔ 3 سال کی مدت کے لیے کسی جمہوری ملک کی صدارت یا وزارت کا مسئلہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن 3 سالہ بادشاہت کا تصور عجیب معلوم ہوتا ہے۔ قارئین کی حیرت دور کرنے کے لیے میں اس مرحلے پر یہ کہنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ سوفیت جزیرے کے باشندے اپنی جدت پسندی کے لحاظ سے تمام دنیا کے انسانوں سے مختلف ہیں، اور ان کی جدت پسندی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ آسمان سے ایک راکٹ گرتا ہے، راکٹ سے ایک انسان برآمد ہوتا ہے، بالکل ہماری طرح کا ایک انسان، لیکن وہ اسے مریخ کا باشندہ سمجھ کر تخت و تاج کا مالک بنا دیتے ہیں۔ کوئی یہ پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا کہ اگر وہ مریخ سے آیا ہے تو انگریزی زبان کیوں کر جانتا ہے، بلکہ ابتدائی چند دن ان کے جوش و خروش کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق اگر کوئی صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ اس کی بات عام انسانوں سے مختلف نہیں تو اسے سر بازار پیٹ دیا جاتا ہے۔ میں واحد اخبار نویس ہوں جسے کئی بار تنہائی میں کنگ سائمن کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا ہے، اور میں نے ان سے مریخ کی آب و ہوا، مریخ کا جغرافیہ، مریخ کے باشندوں کی تاریخ، ان کے عادات و خصائل اور ان کے رسم و رواج کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن انہوں نے میرے کسی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ میں نے کئی بار تو یہ بات نوٹ کی کہ مریخ کے متعلق کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اپنی پہلی رپورٹ میں نے یہ لکھا تھا کہ شہزادی لیکا میکا کے بجائے مدام وائٹ روز کے ساتھ کنگ سائمن کی شادی کی یہ وجہ تھی کہ وہ عوام سے زیادہ قریب آنا چاہتے تھے، لیکن اصل بات یہ نہ تھی۔ کنگ سائمن اپنی رعایا بالخصوص عام رعایا سے اسی قدر نفرت کرتے ہیں جتنی کہ نو آباد دیہاتی دور کے یورپین سے اور اپنے مفتوحہ ممالک کے لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ مدام وائٹ روز کے ساتھ کنگ سائمن کی شادی ایک اہم سیاسی ضرورت کا نتیجہ تھی۔ اس ذہین اور ہوشیار لیڈی نے غالباً پہلی ملاقات میں ہی کنگ سائمن کو اپنی اہمیت کا احساس دلا دیا تھا۔ چند ملاقاتوں کے بعد مجھے بادشاہ اور ملکہ میں جو خصوصیت مشترکہ نظر آئی وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو اپنی بے بس اور مجبور رعایا کے ساتھ غایت درجے کی نفرت ہے، اور ان کے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ وہ قیامت تک اس جزیرے پر اپنا تسلط قائم رکھیں۔
بادشاہ اور ملکہ دو افراد سے بہت زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسٹر چنگسن تھا جو اپنی ذہانت اور سیاسی اثر و رسوخ کی بدولت کنگ سائمن کے لیے کسی پریشانی کا باعث ہو سکتا تھا، اور دوسری شہزادی لیکا میکا تھی جس کی ہر دل عزیزی اس کے لیے کسی وقت بھی مشکلات پیدا کر سکتی تھی۔ چنانچہ کنگ سائمن نے ان دونوں کو سفیر بنا کر ملک سے باہر بھیج دیا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اور ملکہ نے فردن نیشنل اسمبلی کے تمام ارکان سے ملاقاتیں کیں۔ ملک کے باشعور لوگ ان ملاقاتوں کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے بے قرار تھے۔ اخبار نویس شاہی محل کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے، اور جب نیشنل اسمبلی کا کوئی رکن بادشاہ یا ملکہ کے ساتھ صبح یا شام کا کھانا کھا کر نکلتا تھا تو وہ بڑی بے قراری کے ساتھ یہ پوچھتے تھے کہ بادشاہ یا ملکہ کے ساتھ آپ نے کیا باتیں کی ہیں۔ کوئی یہ جواب دیتا کہ بادشاہ اور ملکہ رعایا کے اقتصادی اور تعلیمی حالات سدھارنے کے لیے بے چین ہیں، اور انہوں نے ایک اہم منصوبے کے متعلق میری رائے دریافت فرمائی ہے۔ کوئی یہ کہہ کر پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا کہ میری گفتگو کا موضوع کالے جزیرے کی جنگی تیاریاں تھیں، اور کوئی یہ کہتا کہ میں نے بادشاہ اور ملکہ کے سامنے وطن دشمن عناصر کی تخریبی سرگرمیوں کے انسداد کے لیے چند اہم تجاویز پیش کی ہیں۔ لیکن میں نے جو بات خاص طور پر نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ بادشاہ اور ملکہ سے ملاقات کے بعد نیشنل اسمبلی کا ہر رکن انتہائی مطمئن اور مسرور دکھائی دیتا تھا۔ محل کے اندر داخل ہوتے وقت ان کے چہروں پر غایت درجے کا عجز و انکسار نظر آتا، لیکن ملاقات کے بعد محل سے باہر نکلتے وقت ان کی چال ڈھال اور گفتار میں ایک غایت درجے کی نخوت پائی جاتی تھی۔ ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ جو لوگ اپنی مخصوص محفلوں میں بادشاہ اور ملکہ پر شدید ترین نکتہ چینی کے عادی تھے، وہ ملاقات کے بعد ان کی شرافت، ان کے تدبر اور ان کی دیانتداری کے قصیدے پڑھنے لگے تھی۔ نیشنل اسمبلی کا ایک رکن گاؤ شنک اسمبلی کے ارکان کے اس چھوٹے سے گروہ کا لیڈر تھا جو علل اعلان یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے ایک اجنبی کو اپنی تقدیر کا مالک بنا کر انتہائی بے تدبیری اور نادانی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ میرے ساتھ بہت بے تکلف تھا۔ جب کنگ سائمن نے اسے ملاقات کے لیے بلایا تو شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اسے باغیانہ خیالات کے اظہار کے جرم میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ جب بادشاہ کی طرف سے بلاوا آیا تو اس نے فوراً مجھے ٹیلی فون پر بات کی کہ تم فوراً چلے آؤ۔ میں وہاں پہنچا تو وہ بہت آزردہ تھا۔ اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے بادشاہ اور ملکہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، مجھے مقامی اخبار کے ذریعے ایک ایڈیٹر نے ابھی یہ خبر دی ہے۔ گاؤ شنک نے اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کر کے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی گئی تو میں تمام مہذب ممالک کے اخباروں کی توجہ سفید جزیرے کی مظلومیت کی طرف مبذول کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ گاؤ شنک کی پارٹی کے 4 ارکان بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ بھی بہت پریشان تھے، اور ایک تو یہ رائے تھی کہ گاؤ شنک کو کہیں روپوش ہو جانا ہی نہ پڑے، لیکن گاؤ شنک نے جواب دیا کہ میں بزدلوں کا راستہ اختیار نہیں کروں گا۔ جب وہ اپنے مکان سے باہر نکلا تو اس کے چاروں ساتھی باری باری اس کے ساتھ بغل گیر ہوئے، اور مجھے بھی اس کے ساتھ بغل گیر ہونا پڑا۔ اسے رخصت کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم وہیں بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار کریں گے۔ 3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ گاؤ شنک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اب پولیس اس کے ساتھیوں کی تلاش میں آئے گی اور میرا ان کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں، چنانچہ میں وہاں سے کھسکنا چاہتا تھا۔ لیکن 3.5 گھنٹے کے بعد گاؤ شنک کی کار مکان کے صحن میں داخل ہوئی۔ ہم جلدی سے اس کے استقبال کے لیے باہر نکلے۔ گاؤ شنک کار سے نیچے اترا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس کے ایک دوست نے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ بغل گیر ہونے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ ہم نے اتنی دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ اور ملکہ نے مجھے دوپہر کے کھانے کے لیے روک لیا تھا۔ ہم نے ملاقات کی رودات پوچھی تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت کے ساتھ میری ملاقات انتہائی دوستانہ تھی، اور اس وقت مجھے اپنے وہم پر ہنسی آ رہی ہے۔ گاؤ شنک کے ساتھی بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ اس کی طویل ملاقات کی تفصیلات سننے کے لیے بے قرار تھے، لیکن اس نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ میرے دل میں یہ چند شکوک تھے جو بادشاہ سلامت نے دور کر دیے۔ اب میں بہت تھک گیا ہوں اور مجھے آرام کی ضرورت ہے۔
گاؤشنگ کے دوست اضطراب اور پریشانی کی حالت میں وہاں سے چلے گئے، لیکن میں کچھ دیر تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا۔ گاؤشنگ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تم تھوڑی دیر تشریف رکھو، میں تمہارے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا تو اس نے قدر توقف کے بعد کہا، میں ایک دوست سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن پہلے میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں گرفتار کر لیا جاتا تو تم کیا کرتے؟ میں نے جواب دیا کہ آپ کو رہا کروانا میرے بس کی بات نہ تھی، لیکن میں اپنے دل میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر آپ گرفتار ہو گئے تو میں جاپان سے لے کر امریکہ تک ہر مہذب ملک کے اخبارات میں کنگ سائمن کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دوں گا، اور مجھے اس بات کی قطعاً پرواہ نہ ہوتی کہ اس ملک کی حکومت میرے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ یہ میری ایک چال تھی۔ میں گاؤشنگ کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا، ورنہ سفید جزیرے کے مزید حالات معلوم کرنے کے لیے میرا وہاں ٹھہرنا اس قدر ضروری تھا کہ اگر گاؤشنگ جیسے 1000 آدمیوں کو پھانسی دے دی جاتی تو بھی میں وہاں سے نہ ہلتا۔ لیکن گاؤشنگ میری وفاداری سے بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا، ہمارے ملک کے اخبارات بہت گھٹیا ہیں، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بہترین اخبار نکالنے کے لیے کتنے سرمایے کی ضرورت ہوگی؟ مجھے معلوم تھا کہ گاؤشنگ کوئی دولت مند آدمی نہیں، چنانچہ میں نے جواب دیا، ایک اچھا اخبار نکالنے کے لیے جتنے سرمایے کی ضرورت ہے وہ آپ کے ملک کا امیر ترین آدمی بھی فراہم نہیں کر سکتا، اس لیے یہ خیال اپنے دل سے نکال دیجئے۔ لیکن گاؤشنگ نے انتہائی خود اعتمادی کے ساتھ یہ جواب دیا، میں اپنے ملک میں ایک معیاری اخبار نکالنے کا فیصلہ کر چکا ہوں اور روپیہ فراہم کرنے کے متعلق مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ تم اس اخبار کی ادارت قبول کر لو۔ میں نے کہا، آپ مذاق کرتے ہیں؟ وہ بولا، میں مذاق نہیں کرتا، 3 سال کے بعد اس ملک کی حکومت میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ہر میجسٹی کنگ سائمن نے حلف اٹھا کر میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنا دور ختم ہونے کے بعد بادشاہت کے لیے میرا نام پیش کریں گے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے دور حکومت میں اگر کچھ نہ کر سکا تو کم از کم قوم کو ایک معیاری اخبار ضرور دے جاؤں گا۔ اس پر میں نے کہا، جب آپ بادشاہ کی حیثیت میں مجھے بلائیں گے تو میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ رخصت ہوتے وقت گاؤشنگ نے مجھ سے یہ حلف لیا تھا کہ میں یہ بات کسی اور پر ظاہر نہیں کروں گا۔ اس ملاقات کے بعد میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ نیشنل اسمبلی کے ارکان بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ ملاقات کے بعد اس قدر مسرور کیوں دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن نیشنل اسمبلی کا ایک اور رکن ملاقات کے بعد واپس آیا تو میں نے اس کے گھر جا کر ملاقات کی اور کہا، حضور والا، میری طرف سے قبل از وقت مبارکباد قبول فرمائی۔ کیسی مبارکباد؟ اس نے پریشان ہو کر کہا۔ میں نے جواب دیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ کنگ سائمن آپ کو اپنا جانشین منتخب کر چکے ہیں۔ چند ثانیے اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی، بالآخر اس نے کہا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ میں نے جواب دیا، میں اپنی معلومات کے ذرائع ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن آپ مطمئن رہیں، بادشاہ اور ملکہ نے جو باتیں آپ کے ساتھ کی ہیں وہ میرے سوا باہر کے کسی اور آدمی کو معلوم نہیں، اور میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ قیمتی راز کسی اور پر ظاہر نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، تم بہت خطرناک آدمی ہو، اور اگر یہ راز تم اپنے دل میں رکھ سکو تو میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں بادشاہ بننے کے بعد تمہیں اپنے محکمہ سراغ رسانی کا انچارج بناؤں گا۔ اس کے بعد میں ایک بعد دیگرے نیشنل اسمبلی کے تمام ارکان سے ملا، اور مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہ رہا کہ کنگ سائمن اور ان کی ملکہ نیشنل اسمبلی کے ہر رکن کو اس بات کا یقین دلا چکے ہیں کہ ہمارے بعد سفید جزیرے کی حکومت کے واحد حقدار تم ہی ہو۔ نیشنل اسمبلی کے تمام ارکان کو فردن فردن بادشاہت کے خواب دکھانے کے بعد کنگ سائمن نے اچانک یہ اعلان کیا کہ نیشنل اسمبلی کے ارکان جن میں ایک شخص کو بادشاہت کے لیے نامزد کیا جائے گا وہ ملک کے طبقہ اعلیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ ہماری خواہش ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے ارکان عوام سے لیے جائیں، اور سابق حکمران کی بھی یہی خواہش تھی۔ چونکہ نیشنل اسمبلی کے ہر رکن کو بادشاہت کا خواب دکھا دیا جا چکا تھا، اس لیے ان میں سے کسی نے وزیر بننے کے لیے بےتابی ظاہر نہ کی، اور متفقہ طور پر کنگ سائمن کو اس بات کا اختیار دے دیا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق وزیر اعظم اور اس کی کابینہ نامزد کر دیں گے۔
کنگ سائمن نے دوسرے سرکاری اعلان میں نیشنل اسمبلی کی اس متفقہ قرارداد پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے کہا، میں نیشنل اسمبلی کے ارکان کا شکر گزار ہوں کہ وہ وزارتی عہدوں کے لیے عوام کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ عوام کا خادم ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ میں ایسے لوگوں کو تلاش کروں جو ان کی بلند ترین توقعات پوری کر سکیں۔ میں ایک ایسی وزارت تشکیل کروں گا جو ہر لحاظ سے مثالی ہوگی۔ میری حکومت موزوں امیدواروں کو تلاش کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال کرنے کا تہیہ کر چکی ہے۔ تقریباً 3 ہفتے سوچ بچار کے بعد کنگ سائمن نے 28 وزیر تلاش کیے، جن میں سے 20 مرد اور 8 عورتیں تھیں۔ ملکہ وائٹ روز کا یہ مطالبہ تھا کہ وزارت میں عورتوں کی تعداد مردوں کے برابر ہونی چاہیے، لیکن کنگ سائمن نے نیشنل اسمبلی اور عوام کی مخالفت کے باعث 8 سے زیادہ عورتوں کو وزارت کے عہدے دینا قبول نہ کیا۔ جس دن وزیروں کی فہرست شائع ہوئی تھی، اسی دن ملکہ وائٹ روز نے ملک کی خواتین کے نام ایک اہم پیغام نشر کیا تھا، اور وہ یہ پیغام تھا: میری عزیز بہنوں، سفید جزیرے کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ اس ملک کی خواتین کو سلطنت کے معاملات میں دخل دینے کا سنہری موقع ملا ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ مردوں کی مخالفت کے باعث خواتین کو ان کے مساوی نمائندگی نہیں ملی تھی۔ بادشاہ سلامت ذاتی طور پر عورتوں کو مساوی نمائندگی دینا چاہتے تھے، لیکن ملک کے مردوں کی تنگ نظری کے باعث انہیں اپنا ارادہ تبدیل کرنا پڑا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک وزارت میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ نہیں ہو جاتی، میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ ہمارے ملک کے مردوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ عورتیں سیاست کے میدان میں ان کے دوش بدوش نہیں چل سکتیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میری 8 بہنیں، جنہیں ملک کی تاریخ میں پہلی بار وزراء کی حیثیت سے اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملا ہے، ان کی یہ غلط فہمی دور کر دیں گے۔ اگر ان عورتوں نے میری توقعات پوری کی تو وہ دن دور نہیں جب مرد عورتوں کے حق میں دستبردار ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جزیرے کی خواتین نے ملکہ کے اس پیغام کا غیر معمولی جوش و خروش کے ساتھ خیر مقدم کیا تھا۔ دارالحکومت میں کوئی 50,000 عورتوں نے جلوس نکالا۔ وہ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ کنگ سائمن زندہ باد، ملکہ وائٹ روز پائندہ باد اور خواتین کی حق تلفی کرنے والے مردہ باد کے نعرے لگا رہی تھیں۔ مین بازار سے گزرتے وقت انہوں نے اپنی عملی قوت کے مظاہرے کی ضرورت محسوس کی اور چند مردوں کو دکانوں سے گھسیٹ کر بازار میں لے آئے۔ ان میں سے بعض دور اندیش تھی اور انہوں نے عورتوں کی حمایت میں نعرے لگانے شروع کر دیے، لیکن 15-20 آدمیوں نے خواتین کے جلوس میں شرکت سے انکار کر دیا اور انہیں بہت بری طرح زد و کوب کیا تھا۔ شام کے وقت ہمیں شہر کے مختلف پریس اسٹیشنوں سے یہ اطلاعیں ملی تھیں کہ قریباً 50 لاغر اور نحیف آدمی اپنی بیویوں کی جارحیت کے خلاف رپورٹ لکھوا چکے ہیں، اور اگلے دن ایک اسکول ماسٹر نے ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں یہ دعویٰ دائر کیا تھا کہ جب کل عورتوں کا جلوس ہمارے مکان کے سامنے سے گزرا تو چند اشتعال انگیز نعرے میری تنومند بیوی کے کانوں تک پہنچ گئے۔ میری بیوی نے جلوس میں شرکت کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ ابھی ہم بحث ہی کر رہے تھے کہ محلے کی چند عورتیں ہمارے مکان میں گھس آئیں اور انہوں نے میری بیوی کو اس قدر بھڑکایا کہ وہ ہاتھا پائی پر اتر آئی۔ محلے کی عورتوں نے اس کا ساتھ دیا اور مجھے زبردستی پکڑ کر ایک غسل خانے میں بند کر دیا، اور پورے 14 گھنٹے کے بعد مجھے وہاں سے نکالا گیا تھا۔ عورتوں اور مردوں کی اس نزاع کے باعث عوام کو یہ سوچنے کا موقع ملا تھا کہ جن لوگوں کو وزیر نامزد کیا گیا ہے ان کا حدود اربع کیا ہے۔ چند دن بعد جب یہ ہنگامہ فرو ہوا تو یہ معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے قوم کا بدترین عنصر عوام پر مسلط کر دیا ہے۔ بیشتر وزراء ایسے تھے کہ جن کا اسماء گرامی پولیس کے نامچوں میں درج تھے۔ ایک نامی گرامی اسمگلر تھا جس کی جوانی کے بیشتر ایام قید خانوں میں گزرے تھے۔ ایک تاجر تھا جو چور بازاری کے جرم میں 3 مرتبہ قید اور جرمانے کی سزا پا چکا تھا۔ 2 مشہور و معروف جیب کترے تھے جنہیں جیل میں یہ خوشخبری ملی تھی کہ تمہیں وزیر بنا دیا گیا ہے۔ 2 سرکاری ملازم تھے جن میں ایک نااہلیت کی بنا پر معطل کیا جا چکا تھا اور دوسرا رشوت ستانی کے 40 مقدمات میں ماخوذ تھا۔ 2 سیاست باز تھے جو ملک کی سالمیت کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں عمر قید کی سزائیں بھگت رہے تھے۔ ان کا یہ جرم تھا کہ وہ کالے جزیرے کی حکومت کے اشارے پر
ملک میں خانہ جنگی کی صورت پیدا کرنے کے لیے مختلف قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف اکسا رہے تھے۔ بادشاہ سلامت نے خود جیل کے اندر جا کر ان سے ملاقات کی تھی اور انہیں یہ خوشخبری سنائی تھی کہ تمہیں آج غروب آفتاب سے پہلے پہلے جیل سے نکال کر وزیر بنا دیا جائے گا۔ باقی وزراء کے متعلق بھی مجھے یہی معلوم ہوا تھا کہ ان میں سے اکثر کی زندگی بے داغ نہیں، کوئی غنڈہ گردی، کوئی چوری، کوئی قمار بازی اور کوئی ڈاکہ زنی کے جرم میں سزا یافتہ ہے۔ خواتین وزراء میں سے ایک کے متعلق مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ شہر کے ایک مشہور نائٹ کلب کی رقاصہ تھی اور اسے عریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے کے جرم میں 3 مرتبہ شہر بدر کیا جا چکا ہے۔ دوسری خاتون وزیر کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ بردہ فروشوں کے ایک گروہ کی سرغنہ رہ چکی ہے۔ تیسری کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے 5ویں شوہر کو دن میں ایک بار ضرور پیٹتی ہے۔ باقی خواتین کی شہرت بری نہیں۔ 2 کے متعلق تو میں نے یہ سنا ہے کہ وہ معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان سب کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ کسی دن ان کی ہوشیار بہنیں ان کے بال نوچ ڈالیں گی۔ اس انتخاب کے متعلق ملک کا ہر باشعور آدمی بے چین تھا، تاہم عوام کے 2 طبقوں کا رد عمل ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ بعض کھلے بندوں کنگ سائمن پر نکتہ چینی کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنا مستقبل ایک پاگل کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور بعض یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس انتخاب کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ان وزراء کو اپنی کارگزاری دکھانے کا موقع دینا چاہیے۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین کی اکثریت کو اس انتخاب کے متعلق زیادہ پریشانی نہ تھی۔ انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار 8 عورتوں کے لیے ایوان حکومت کا دروازہ کھولا گیا ہے۔ وہ دبی زبان میں مرد وزراء کے انتخاب پر نکتہ چینی کرتی تھیں، لیکن خواتین کے متعلق کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھیں۔ صرف چند تعلیم یافتہ اور سیاسی شعور رکھنے والی خواتین ایسی تھیں جو اس انتخاب کی مذمت میں مردوں کا ساتھ دے رہی تھیں۔ رات کے وقت شہر کی گلیوں اور بازاروں میں ان وزراء کے خلاف عجیب و غریب پوسٹر لگائی جاتی تھی۔ ایک رات کوئی زندہ دل میرے کمرے کے دروازے پر ایک قد آدم پوسٹر چسپاں کر گیا تھا۔ میں نے ایک دوست سے اس پوسٹر کی عبارت کا ترجمہ کروایا۔ اس کا یہ مضمون تھا: ہر مجسٹی کنگ سائمن کو وزیروں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بیکار ہیں اور آپ عزت کی روٹی کمانے کا کوئی ڈھنگ نہیں جانتے تو کنگ سائمن کی خدمت میں یہ درخواست بھیجیے کہ آپ کو وزیر بنا دیا جائے۔ آپ کو وزارت کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط پوری کرنی ہوں گی۔ ملک کے کسی پولیس اسٹیشن میں آپ کے جرائم کا ریکارڈ موجود ہو۔ آپ کم از کم 3 سال ملک کے کسی جیل یا پاگل خانے میں رہ چکے ہوں۔ آپ کی تعلیم صرف اس قدر ہو کہ آپ اپنا نام پڑھ سکیں۔ آپ کے محلے یا کم از کم آپ کے گھر کے تمام افراد اس بات کی گواہی دیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اگلے دن میرے کمرے کے دروازے پر ایک اور پوسٹر چسپاں تھا اور اس کا مضمون یہ تھا: ہمارے نیک دل حکمران ہر میجسٹی کنگ سائمن کو اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ وزراء نے اپنے عہدے قبول کرتے وقت جو حلف نامہ اٹھایا تھا اس کی عبارت بہت ناقص تھی۔ ہم کنگ سائمن کی پریشانی دور کرنے کے لیے حلف نامے کے مضمون میں کچھ ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے: میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں ملک کے رسم و رواج کی مٹی پلیت کرنے کے لیے اپنی تمام تقریبی صلاحیتوں سے پورا کام لوں گا۔ میں اپنے غیر آئینی حکمران ہز میجسٹی کنگ سائمن کے احکام کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کروں گا۔ میں ایک ایسے معاشرے کی داغ بیل ڈالنے کے لیے کنگ سائمن کے ساتھ ہر ممکن تعاون کروں گا جو ملک کے جرائم پیشہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مراعات دیتا ہو۔ میں اپنے ہوش و حواس میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جسے ملک کے لوگ اچھا سمجھتے ہوں۔ میں ان اخلاقی اور روحانی قدروں کی بیخ کنی میں کوئی دقیقہ فروغ ازاشت نہیں کروں گا جو صدیوں سے میرے قماش کے لوگوں کی فلاح و ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنی ہو۔ میں ملک کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے نسلی اور علاقائی منافرتیں زندہ کروں گا اور عوام کو لامرکزیت، انتشار، مایوسی اور بددلی کی نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا۔ غرض میں ملک کا کوئی الجھا ہوا مسئلہ حل کرانے کے بجائے اس بات کے لیے کوشاں رہوں گا کہ کنگ سائمن کی بادشاہت اور میری وزارت اس ملک کا سب سے اہم مسئلہ بن جائے۔ پھر دوسرے پوسٹروں کی طرح یہ اشتہار بھی بحق سرکار ضبط کر لیا گیا تھا اور حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ
ملک کے تمام پریس 3 ہفتے کے لیے بند کر دیے ہیں، لیکن عوام کے جوش و خروش میں کوئی فرق نہ آیا۔ کنگ سائمن نے اپنے وزراء کا ایک ہنگامی اجلاس بلوایا اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کے حق میں مظاہرے کریں۔ چنانچہ وزراء اپنے اپنے علاقوں میں جا کر جلسوں اور جلوسوں کا اہتمام کرنے لگے۔ اسکولوں کے طلباء اور سرکاری ملازمین کو حتماً ان جلسوں میں شریک ہونا پڑتا تھا، لیکن عوام ان میں حصہ لینے سے اجتناب کرتے تھے۔ ملک کے جرائم پیشہ لوگ جو اس وزارت کی تشکیل کے بعد کنگ سائمن کو ایک دیوتا سمجھنے لگ گئے تھے، لوگوں کو گھروں سے کھینچ کر لاتے تھے، لیکن آئے دن لوگوں کی بڑھتی ہوئی بے چینی اور اضطراب کے باعث کنگ سائمن کی یہ اسکیم کامیاب نہ ہوتی۔ چنانچہ ایک دن ویڈیو پر یہ اعلان سنایا گیا کہ اگلے ہفتے وزراء کے انتخابات کے متعلق نیشنل اسمبلی کی رائے معلوم کی جائے گی۔ اگر نیشنل اسمبلی کے ارکان نے کسی وزیر کے خلاف رائے دی تو اسے سبکدوش کر دیا جائے گا۔ عوام مطمئن ہو گئے اور کنگ سائمن کی جمہوریت پسندی کا چرچا ہونے لگا۔ لیکن اگلے ہفتے نیشنل اسمبلی نے، جس کے ہر رکن کے ساتھ کنگ سائمن اور ملکہ وائٹروز فردن علیحدگی میں ملاقات کر چکے تھے، متفقہ طور پر یہ اعلان کر دیا کہ وزراء کا انتخاب 100% ملک کی موجودہ ضروریات کے مطابق ہے۔ عوام اس اعلان پر ششدر رہ گئے تھے۔ میں نے نیشنل اسمبلی کے اجلاس کے فوراً بعد گاؤشنگ سے ملاقات کی اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ بادشاہت کے شوق نے نیشنل اسمبلی کے ہر رکن کو کنگ سائمن کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور کر دیا ہے۔ عوام جنہیں اس بات کا یقین تھا کہ نیشنل اسمبلی اس وزارت کے متعلق ان کے احساسات کی ترجمانی کرے گی، کچھ دیر شور مچانے کے بعد مایوس اور بددل ہو کر بیٹھ گئے۔ ابھی تک وزیر اعظم نامزد نہیں ہوا تھا اور ان کی آخری امید یہ تھی کہ اگر کوئی موزوں آدمی وزیر اعظم بن گیا تو شاید صورتحال بہتر ہو جائے۔